سانحہ گل پلازہ پر کراچی کی فضا سوگوار، اب تک 26 لاشیں نکالی گئیں، 13 لاشوں کی شناخت ہو گئی، 83 افراد لاپتہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے ملوث سے انسانی اعضاء بھی ملے، ناقابل شناخت لاشیں عیدی سردخانے منتقل کی گئیں۔ لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے کلیکشن شروع، 18 افراد کے ورثاء نے ڈی این اے سیمپل جمع کرا دیے۔ گل پلازہ کے ملبے پر درجنوں شہری اشقبار، اپنے پیاروں کے لیے موزے کا انتظار۔ ریسکیو ٹیمیں اقوی راستے سے اندر داخل، ہیوی مشینری کے ذریعے ملبہ ہٹا کر راستہ بنایا جا رہا ہے۔ گل پلازہ کی دکانوں میں کام کرنے والے لیاری کے رہائشی 3 لڑکے بھی لاپتہ۔ عبدالصمد کے والد محمد عبدالرحمان غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشکبار۔ 13 سال کا حمزہ، 15 سال کا حسام اور 16 سال کے عبدالصمد کے والدین اسپتالوں کے چکر لگا کر تھک گئے۔ اہل خانہ کا بچوں کی تصاویر اٹھا کر شدید احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ دس بجے کے بعد 26 میں سے 24 دروازے بند تھے۔ دروازے بند ہوئے تو حالات زیادہ بگڑے۔ عمارت میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ متاثرہ دکاندار کا انکشاف، کہا جس وقت آگ لگی ہماری دکان میں 20 سے زائد افراد موجود تھے۔ اندھیرے اور دھواں بھرنے سے حالت بگڑی۔ ایک اور دکان نے بتایا دھوئیں کی وجہ سے سانس لینے میں مشکلات تھیں۔ دوسرے کزن سے رابطہ کیا تو اس نے ہم سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ دعا ہے کہ کم از کم ہمیں لاشیں ہی مل جائیں تاکہ تدفین کر سکیں۔ ہولناک آتش زدگی کے باوجود قرآن پاک محفوظ رہا۔ گل پلازہ سے قرآن مجید صحیح حالت میں نکال لیے گئے۔ ریسکیو رضاکاروں نے قرآن مجید کو محفوظ جگہ منتقل کر دیا۔ سانحوں کے شہر کراچی میں پھر صف ماتم، شادی کی شاپنگ کرنے آئی دلہن بھی آگ کی نظر ہو گئی۔ کرن اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈنر سیٹ خریدنے آئی تھی۔ گھر فون کر کے بتایا خریداری ہوگی، بس نکل رہی ہیں، اور پھر کوئی رابطہ نہ ہوا۔ سانحہ گل پلازہ میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ 60 برس کے رمضان اور 27 سال کا شہراز بھی لاپتہ، کوئی باپ تو کوئی بیٹے کا منتظر۔ کئی لوگ بھائیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لواحقین اپنے پیاروں کی زندگی کی آس لیے صرف رو رہے ہیں، ہر طرف بھیگی آنکھیں اور پریشان چہرے۔ چاروں طرف خوفناک آگ ہے، بے بسی، لاچاری۔ گل پلازہ میں آگ کی شدت، پھنسے دکانداروں کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ دکاندار سرفراز قادری نے آڈیو پیغام میں کہا ہر طرف آگ لگی ہے، میں پھنس چکا ہوں، میری جو بھی غلطی ہو معاف کر دینا۔ آڈیو میں خاتون خریدار اور بچوں کی آواز بھی سنائی دی۔ آڈیو میں خاتون خریدار اور بچوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ گل پلازہ میں پھنسے دکانداروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ تاجر اور شہری خود کو اور مال بچانے کے لیے راستے تلاش کرتے رہے۔ ایک شخص نے دروازہ بند دیکھ کر کہا تالا کسی اوزار کی مدد سے توڑ دو۔ پیدل اور موٹر سائیکلوں پر لوگ آگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتے رہے۔ گل پلازہ کی دکانوں میں کام کرنے والے لیاری کے رہائشی 3 لڑکے بھی لاپتہ۔ عبدالصمد کے والد محمد عبدالرحمان غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشکبار۔ 13 سال کا حمزہ، 15 سال کا حسام اور 16 سال کے عبدالصمد کے والدین اسپتالوں کے چکر لگا کر تھک گئے۔ اہل خانہ کا بچوں کی تصاویر اٹھا کر شدید احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ گل پلازہ میں لوگوں کی زندگیاں بچاتے جان کی بازی ہارنے والے فائر فائٹر فرقان کے گھر کو رام۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ جاں بحق فرقان کی 1.5 سال قبل شادی ہوئی تھی، 4 ماہ کا بیٹا ہے۔ میر مرتضی بہاب کی شہید فائر فائٹر فرقان کی رہائش کا آمد۔ اہل خانہ سے تعزیت کی، لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے کی مالی معاونت اور شہید فرقان کی بیوہ کو ملازمت دینے کا اعلان۔ کہا فرقان نے بہادری سے ریسکیو آپریشن انجام دے کر قومی خدمت کی نئی مثال قائم کی۔ فرقان کے بچے کے تمام تعلیمی اخراجات بھی برداشت کیے جائیں گے۔ نازآباد فائر اسٹیشن شہید فرقان کے نام سے منسوب کر رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ سندھ کا سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فکس 1 کروڑ امداد دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں رقم دینے کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے کمیٹی بنا دی ہے جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ گل پلازہ 40% تباہ ہو گیا، باقی کی حالت بھی اچھی نہیں، گرانا پڑے گا۔ کاروبار دوبارہ شروع کرنے کے لیے متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ دی جائے گی۔
اپنی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کریں گے. تخریب کاری کے شواہد ملیں گے تو ایکشن لیں گے. ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے. کچھ غلطیاں دکانداروں کی بھی ہیں لیکن اس وقت ان پر الزام لگانا درست نہیں. میئر کراچی مصطفیٰ کی رات گئے گل پلازہ احمد میڈیا سے گفتگو میں کہا تمام لاپتہ افراد کے ملنے تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوگا. ہمارے ادارے ریسکیو آپریشن کے لیے موجود ہیں. 20 کے قریب لاشوں کی شناخت ہو چکی. اس عمارت کی منظوری 1998 میں دی گئی تھی. اس سے پہلے شام کو گل پلازہ احمد پر مصطفیٰ کو مشتعل ہجوم کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا. پولیس اہلکار میئر کراچی کو ڈی سی آفس لے گئے. لوگوں کی ڈی سی آفس میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش. دروازے پر لاتے بھی مارے. مشتعل افراد اور سیکیورٹی اہلکاروں میں دھکم پیل بھی ہوئی. سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا گل پلازہ آتشزدگی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ. کہا لولا لنگڑا نظام بنا کر بیٹھے ہیں اور سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے ہیں. آپ پریزنٹیشن بتاتے ہیں رورل پروگرام میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. سانحہ گل پلازہ میں لوگ اجڑ گئے, ان کی بھی ذمہ داری لیں. ناصر شاہ نے کہا ہم جوڈیشل انکوائری کرانے کے لیے بھی تیار ہیں. بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو حکم دیا ہے معاملہ فوری حل کیا جائے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تحقیقات سے واضح ہوگا آگ کس وجہ سے لگی, ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. ریسکیو آپریشن بغیر کسی وقفے کے جاری رہا. بے بنیاد الزام تراشیوں میں ملوث ناصر کو ایسے نازک لمحات میں ہوش سے کام لینا چاہیے. آگ بجھانے میں تاخیر نے حکومت سندھ کو بری طرح ایکسپوز کر دیا. آگ پر قابو پانے میں 33 گھنٹے لگ گئے. یہ ہے ونڈر بوائے بننے کے خواہش مند. بلاول کی حکومت کی اصل کارکردگی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا سسٹم مسلط کرنے والے اور میئرشپ پر قبضہ کرانے والوں کو جواب دینا پڑے گا. میئر کراچی 23 گھنٹے بعد گل پلازہ پہنچے. بلاول بھٹو سفیروں کو بلا کر پریزنٹیشن دے رہے ہیں. وہ صوبے کے مسائل حل کیوں نہیں کر رہے. 17 سالہ کارکردگی بتانے والوں سے ایک عمارت کی آگ نہیں بجھی. واقعے کے ذمہ دار مراد علی شاہ ہیں, وہ استعفیٰ دیں. حافظ نعیم الرحمان کا جینے دو کراچی کے نام سے جلد بڑا مارچ کا اعلان. ہوتی ہیں دنیا میں غلطیاں, بیٹھیں سوچیں, جو ہوا وہ ہوا. سارا خطہ مشکل میں ہے, یہ ملک مشکل میں ہے. پاکستان مظاہروں کا عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. مذاکرات اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا پریشر کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے. پاکستان مظاہروں اور تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت ملک بحرانوں میں ہے. سیاسی درجہ حرارت کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے. جو ہوا وہ ہوا, برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سخت دور کا ساتھی رہا, بکنے والے نہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا ایوان میں پہلا خطاب. کہا ابھی دیر نہیں ہوئی, آئیں ایوان کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. ایوان کے تقدس کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. ایوان پاکستان کا وقار ہے, ہاؤس کو مضبوط کریں. غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. نواز شریف سے عہدے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا. عہدوں کے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. اپوزیشن لیڈر کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ. بانی نے محمود اچکزئی پر اعتماد کیا, ان کو کروڑوں لوگوں کی حمایت حاصل ہے. بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا محمود اچکزئی کے آنے کے بعد حالات بدلنے چاہیے. کمیٹیوں میں جانے کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرے گی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا بات چیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے ہاتھ دو اور دوسری طرف سے مکہ. بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دی. حکومت اور حزب اختلاف میں مشاورت کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پر اتفاق. متحدہ عرب امارات اور بھارت میں دفاعی تعاون کا معاہدہ. صدر یو اے ای شیخ محمد بن زید کے دورہ بھارت میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط.
2032 تک دو طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچانے پر اتفاق. UAE اور بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری. دفاعی تعاون جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی ستون قرار. اعلامیہ کے مطابق UAE اور بھارت میں عسکری قیادت کے رابطے تیز کیے جائیں گے. دو طرفہ سول نیوکلیر آپریشن بھی بڑھایا جائے گا. سول جوہری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. فضائی اور سمندری نقل و حمل کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ. مشترکہ خلائی تحقیقاتی منصوبوں اسپیس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا. دونوں ملکوں کی کمپنیز کے درمیان تیل اور گیس کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط. دسمبر کی جو ایکسپورٹس کے نمبرز آئے ہیں یہ بہت ہی خوش آئند ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ جو ایک مہینے کی ایکسپورٹ ہے وہ $400 ملین کراس کی. اور یہ جو $437 ملین ہے یہ خالی ایبسولوٹ نمبر میں بڑا نہیں ہے بلکہ جو ایئر آن ایئر گروتھ ہے پچھلے دسمبر کے مقابلے پہ 26% گروتھ دیکھی ہے انڈسٹری نے. پاکستان کی IT اور ڈیجیٹل سروسز برآمد کا نیا ریکارڈ. پاکستان ٹیکنالوجی ورلڈ کا مرکز بن گیا. گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% اضافہ. دسمبر میں IT اور ڈیجیٹل سروسز برآمد $437 ملین ریکارڈ کی گئی. وزیر IT شیزہ فاطمہ کہتی ہیں رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں IT برآمدات $2.25 ارب تک جا پہنچی. IT اور ڈیجیٹل سروسز سیکٹر پاکستان کی برآمدات کا مضبوط ستون بن گیا.